الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، شب معراج کے ان نورانی لمحات میں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اللہ کے اس مقدس گھر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکات سے مستفیض فرمائے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. ویسے آپ علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا. آپ علیہ السلام کا نورانی پیکر سر مبارک کی زلفوں سے لے کر قدمین شریفین کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بن کے آیا ہے. اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا سے کئی معجزاتی رنگ ٹپکتے ہیں. صرف لعاب دہن کے اندر کئی معجزاتی رنگ موجود ہیں. یہی لعاب دہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگے تو سانپ کی زہر کو ختم کرتا ہے، اور حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیتا ہے. حضرت علی کی آنکھ پر لگے تو آشوب چشم سے نجات دیتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگے تو اس پنڈلی کو جوڑ دیتا ہے. کھاری کنویں میں اگر یہ لعاب دہن جائے تو اس کو شیریں بنا دیتا ہے. تو یہ صرف ایک لعاب دہن ہے، اور کتنی اس کے اندر برکات ہیں اور کتنے اس کے اندر معجزاتی رنگ موجود ہیں. تو حضور علیہ السلام کے معجزات کی حد نہیں، بے انتہا ان گنت معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. تو آپ علیہ السلام کی جیسے نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن پاک بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے یکسر مختلف ہے. وہ جب دنیا میں بقید حیات اور ظاہری حیات، حسی حیات کے ساتھ موجود ہوتے تھے، معجزہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور جب وہ بازار میں چلے جاتے تھے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ایسا معجزہ ہے جو آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک کی انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ہمت کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ. تو یہ چیلنج صرف اس زمانے کے لوگوں کو نہیں تھا، یہ چیلنج قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہے. اور پھر اس میں بڑی کوششیں ہوئیں، بڑے عربی ادیب اور شعراء سر جوڑ کے بیٹھے
اور جب غور کیا تو پھر اپنا بنایا ہوا کلام ہی کراس کر دیا اور کہا کہ قرآن ایسا کلام ہے جس کا جوڑ اور برابر کا لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک آپ کا بڑا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کے بعد آپ علیہ السلام کا جو عظیم معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے یا دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ ہر نبی کو اس زمانے کا جو بڑا کمال ہوتا تھا تو معجزہ نبی کو ایسا عطا فرماتا جو اس زمانے کے کمال کے سارے گھمنڈ اور غرور کو توڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور ہے، جادو کو عروج ہے۔ اس زمانے میں جادوگر ہونا بڑے عزت کا حامل ہونے کے برابر تھا، اور جادوگر کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ اسی رنگ کا عطا فرمایا جس نے آ کر اس زمانے کے سارے غرور خاک میں ملا دیے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ طب یونانی کے عروج کا دور ہے، اور اس زمانے میں جو ہے یونانی طبیبوں نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے، سوائے اس کے کہ ہم کسی مردے کو زندہ کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مادر ذات جو نابینا ہو، ہم اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے، اس کو بینائی نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح کہ جو کوڑ کا برس کا مریض ہو، سفید دھبے جو جسم پر بن جاتے ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہو، ہم اس کو بھی شفا نہیں دے سکتے، علاج اس کا ہم نہیں کر سکتے۔ اور ان تین کے علاوہ باقی جو بھی بیمار ہے وہ لے کر آؤ، ہم اسے تندرست کر دیں گے، اس کا علاج کر کے اسے جو ہے صحت مند کر دیں گے۔ جب طب یونانی اتنے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے طب یونانی کے اس غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی مردہ ہے تو اس کو بھی لے آؤ، میرے رب نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا، میں اس کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی مادر ذات نابینا ہے تو اس کو لے آؤ، تو میں اللہ کے اذن اور حکم سے اس کو بینائی عطا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی برس اور کوڑ کا مریض ہے تو اس کو لے آؤ، میں دم کر کے اسے بھی تندرست کر سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا دور پاک ابتدائی جب آپ مبعوث ہوئے، اس ماحول کو دیکھا جائے تو وہ زبان و بیان کا دور تھا۔ شعراء کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ قبیلے میں جب کوئی شاعر پیدا ہو جاتا وہ قبیلہ کئی مہینے جو ہے وہ جشن مناتا رہتا تھا کہ ان کے قبیلے کی عزت شاعر ہوا کرتا تھا، ادیب ہوتے تھے بڑے بڑے، جو جن کی بڑی عزت ہوتی تھی، وہ کلام کے اسرار و رموز کو جانتے تھے کہ کلام کو کس انداز سے کرنا ہے، کس موقع پر کس طرح کا کلام کرنا ہے، اور وہ موقع محل کے مطابق کلام کرنے کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابتدائی دور میں جو بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن تھا، تو قرآن نے آ کر ان کے سارے غرور خاک میں ملا دیے۔ پھر وہ امراء القیس جس کا کلام بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا ہوا تھا، تو جب قرآن پاک کی سورہ کوثر وہاں جو ہے لٹکائی گئی تو اس کی بہن نے آ کر جب اس کو پڑھا تو خود اپنے بھائی کے اس کلام کو کھینچ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ کلام تو ہے تو وہ یہ ہے، امراء القیس کا کلام اس کے جوڑ کا کلام نہیں ہے، لہذا وہ اس قابل نہیں کہ اب بیت اللہ کی دیواروں پہ اس کو لٹکایا جائے، اب اگر بیت اللہ کی دیواروں کی زینت بنے گا تو یہ کلام بنے گا۔ تو یہ زبان و ادب کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا اپنے محبوب کو جس نے آ کر اس زمانے کے سارے غرور توڑ دیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا دور پاک چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ جو دور ہے تو اس دور میں سائنس ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سارے گھمنڈ توڑ دیے۔ آج سائنسدان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہے یعنی وہ جہاز کو اڑاتا ہوں، میں راکٹ جو ہے وہ فضاؤں میں اڑا سکتا ہوں، میں جو ہے یعنی ہوائی جہاز کو اڑا سکتا ہوں، میں جو ہے یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں نے چاند پہ قدم رکھا ہے، تو ادھر حضور علیہ السلام کا کوئی غلام سر اٹھا کے کہتا ہے کہ ابھی تو بہت نیچے ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام تو وہاں پہنچے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو تم جتنا بھی چلو تو تم جو ہے آسمان تک ابھی تک نہیں پہنچے ہو اور نہ تم پہنچ سکتے ہو۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام تو یہ 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو بھی کراس فرما کے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معراج والا ایسا معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ یہ جو تیز رفتار جتنے بھی یہ طیارے کہ جو آواز کی رفتار سے اڑتے ہیں، ایسے طیارے جو آواز کی رفتار سے کہ آواز جتنی جو ہے ان کی رفتار ہے، آواز جس رفتار سے جاتی ہے اتنی رفتار سے وہ طیارے اڑ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے اس معجزے میں جو براق کا تذکرہ آتا ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ فرما کہ یَضَعُ حَافِرَهُ عند منتہا طرفہ، کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا۔ اب وہ براق جنت کا براق تھا، 40,000 براقوں میں سے اس کا انتخاب ہوا اور وہ حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے چنا گیا۔ اور جنت کے جانور نور کے ہیں، ہماری آنکھوں میں نور کے چند ذرے موجود ہیں اور ہم آنکھوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ آسمان تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا نور، یہ نور کے چند ذرے جو اللہ نے ہماری آنکھوں میں رکھ دیے، ان میں اتنی چمک ہے کہ ہم ایک نگاہ اوپر اٹھائیں تو آسمان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ وہ براق جنت کا جس کے پیکر کو اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا تھا، اس کا سارا جسم نور ہی نور تھا، تو اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، پھر اس کی رفتار کا کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جب جو ہے سویا تھا اور وہاں ام ہانی کے گھر میں حضرت جبریل آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے قدموں کو بوسہ دیا تھا، اور حضور علیہ السلام اس سے بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، میں غلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ پاک تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں باہر آیا اور میرا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ نے اشارہ کیا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سینہ کھولا گیا اور دل مبارک نکالا گیا، اسے آب زمزم اور آب کوثر سے غسل دیا گیا، ایمان و حکمت اس میں بھرا گیا، اور پھر اس کو اپنے مقام پہ رکھا گیا، اور پھر تعجب یہ ہے کہ خون کا کوئی قطرہ بھی نہیں نکلا۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وگرنہ جسم کو چیرا جائے تو خون نکلتا ہے، اور جسم چیرا گیا اور دل مبارک باہر نکالا گیا، حیات بھی باقی رہی، حواس بھی باقی رہے، اور آپ نے فرمایا کہ خون کا کوئی قطرہ بھی نہیں نکلا، اور پھر ایمان و حکمت سے پر کر کے اس کو اپنے مقام پہ رکھا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا یہ شق صدر جس کو قرآن نے کہا تھا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا، ان میں سے ایک مرتبہ یہ معراج کی شب ہے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں وہ استعداد رکھنی تھی
کہ جس کے ساتھ آپ لامکان کی بلندیوں پہ جا کے رب تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ تو حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کے ایمان و حکمت اس میں رکھا گیا اور پھر وہ سی دیا گیا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر براق مجھے پیش کیا گیا اور فرمایا وَهُوَ دَابَةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغَلِ، فرما کہ رنگ سفید تھا، لمبا تھا اور فرما کے اونچائی میں وہ گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ کم تھا۔ تو یہ براق مجھے پیش کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس براق کے محتاج نہیں، آپ کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے حجرہ پاک میں ہے، قدم اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ غلاموں نے پوچھا کہ حضور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں قدم اٹھاتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اولیاء اللہ کے لیے یہ ساری روئے زمین ایک قدم ہے، لیکن میں جب ایک قدم اٹھاتا ہوں تو زمین کے پار چلا جاتا ہوں، دوسرا قدم رکھنے کے لیے زمین بھی نہیں ملتی، اس لیے میں قدم اپنا واپس رکھ لیتا ہوں۔ تو جب یہ شان آپ کے غلاموں کو حاصل ہے تو پھر اس آقا کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شامل ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ساری روح زمین ایک قدم ہے، بلکہ ایک قدم سے بھی کم ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو پار چلے جاتے ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی رفتار نبوت کا پھر کیا عالم ہوگا؟ آپ ایک قدم یہاں سے اٹھاتے تو آپ کا قدم عرش کے پار چلا جاتا، اور یہ براق آپ علیہ السلام کے لیے کیوں پیش کیا گیا جبکہ اس کی حاجت اور ضرورت تو نہیں ہے؟ تو ہمارے علماء نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اعزازی شان سے لے جانا چاہتا ہے، اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، کہ میرا محبوب آج اعزازی شان سے آئے، دلہا بن کے آئے، وہ خود چل کے نہ آئے، وہ سوار ہو کے آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اس رات دلہا بنا کے اور پھر اس براق پہ سوار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پہ چلے تو جس کی لگام حضرت جبریل کے ہاتھ میں ہے، رکاب حضرت میکائیل نے سنبھالی ہوئی ہے، اور دائیں بائیں فرشتے بارات کی شکل میں چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر مبارک مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک اس براق پر ہوا۔ راستے میں آپ نے کئی عجائبات دیکھے، مختلف جو ہے یعنی نیکوکاروں کی تمثیلات اور مختلف گناہگاروں کی تمثیلات آپ علیہ السلام نے اس راستے میں مشاہدہ فرمائی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حضرت انس سے، حضور نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے قریب سے ہوا جو ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس تھی، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کی سواری کی رفتار کا یہ عالم کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم، اور پھر یہ سواری ہے بھی ننگی ہے، یہ سواری جو ہے وہ ڈبہ نما نہیں ہے، کار اور گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ بند ہو، بلکہ وہ کھلی سواری ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو پیش کی گئی ہے، پھر آدمی اتنی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو اور پھر ہوش بھی ٹھکانے رہیں اور راستے میں چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا چلا جائے اور اس کو یاد بھی رکھے، تو یہ آپ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ تو اس سواری پہ کوئی ٹک سکتا ہے؟ اتنی تیز رفتار سواری ہو
اور وہ ڈبہ نما بھی نہ ہو، ننگی پشت پر بیٹھ کر اتنی تیز رفتار سواری پہ کوئی اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی اس کی پشت پہ ٹک نہیں سکتا، مگر آقا کریم علیہ السلام اس پہ ٹک کر بیٹھے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے اور پھر سیر کرتے چلے گئے، راستے میں جو عجائبات تھے ان کا مشاہدہ بھی کرتے گئے، جو زمین کی پشت پر تھے اس کو بھی دیکھتے گئے، جو زمین کے اندر تھے اس کو بھی مشاہدہ کرتے گئے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ نبوت کا کمال، اس سواری پہ سوار ہو کے آپ اندر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھا ہی نہیں، پہچانا بھی ہے بھئی یہ کون ہے، تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں ان کے عمل کو بھی دیکھا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ جہاں دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں کہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ آدمی قبر میں جانے کے بعد اعمال کا مکلف نہیں ہوتا، یعنی نماز اس پر فرض نہیں ہوتی، روزے فرض نہیں ہوتے، جب آدمی قبر میں چلا گیا تو اعمال کا مکلف تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اعمال سے چونکہ لذت پاتے ہیں، اسی لیے لذت پانے کے لیے وہ قبر کے اندر بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو معنی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اہل محبت کہتے ہیں اس سے بڑا معنی یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی درود کر لیا جائے، اور وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج امام الانبیاء علیہ السلام کو معراج کرائی جا رہی ہے، آج وہ مسجد اقصی میں تشریف لائیں گے، تمام انبیاء ان کے استقبال میں مسجد اقصی پہنچیں گے، تو سب کو یہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت جب سب کے علم میں تھا تو یہ مقام صلاۃ نماز نہیں تھا، بلکہ مقام درود تھا، کہ جب پتہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ محبوب کی سواری جہاں سے گزرنی ہے تو پھر وہ نماز میں تو مشغول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے استقبال میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں داخل ہو گیا اور وہاں پر مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، اور پھر اذان پڑھی گئی، اقامت ہوئی، مصلی امامت پہ کوئی نہیں آ رہا۔ حضور فرماتے ہیں نسائی کی روایت ہے فقدمنی جبریل حتی اممتہم، فرمایا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کر دیا، میں نے سب کی امامت کروائی۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قبلوں کے امام ہیں، آپ کو کہتے ہیں امام القبلتین، آپ دونوں قبلوں کے امام ہیں، آپ مسجد حرام کے بھی امام ہیں، آپ مسجد اقصی کے بھی امام ہیں۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی، اب آپ جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت شب معراج ہوئی، حضور جب واپس آنے لگے اللہ نے ان نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں یہ کون سی نماز ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ نماز آپ علیہ السلام نے جو انبیاء کو پڑھائی ہے تو یہ نفل نماز تھی، تو آپ علیہ السلام کی امت پر ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نمازیں اس سے پہلے پڑھتے تھے، نفل نماز اور قیام کا تذکرہ جو سورہ مزمل میں ہے تو وہ ابتدائی صورتوں میں ہے، تو اس میں قم اللیل الا قلیلا کے الفاظ جو ہے رات کے قیام کا تذکرہ آیا ہے، تو وہ رات کا قیام، رات کو نماز اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، اگرچہ فرض نہیں تھی لیکن نمازیں اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نفل نماز انہیں پڑھائی، اور اس کے بعد پھر خطبوں کا آغاز ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے باری باری، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا تذکرہ کرتا، آخر میں حضور علیہ السلام نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام آسمان کی طرف آپ عروج فرماتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیر کا پھر دوسرا مرحلہ جو آسمان کی طرف ہے وہ آپ نے پھر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو خالہ زاد بھائی تھے، ان دونوں سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے، تو چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ تو جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو وہ کہتے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، کہ خوش آمدید صالح نبی کو اور مرحبا نیک بھائی کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ خوش آمدید ہو نیک نبی کو اور مرحبا ہو نیک بیٹے کو، کیونکہ حضور علیہ السلام ان دونوں کے بیٹے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اولاد سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد سے ہیں، تو انہوں نے نیک بھائی کی بجائے لفظ استعمال کیا نیک بیٹے۔ تو حضور علیہ السلام ان سب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام براق پر سوار تھے، اور پھر جانب آسمان جیسے حدیث میں ہے کہ وہ سیڑھی جو سنہری رنگ کی تھی آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے، تو وہ آپ کو آسمانوں پہ لے گئی۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طریقے سے پہنچ رہے تھے معراج کے لیے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں موجود تھے، جیسے آپ نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا، جب آپ وہاں سے گزرے موسیٰ علیہ السلام قبر میں موجود ہیں، اور جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں موجود ہیں، اور پھر آسمانوں پہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے موجود ہیں۔ آپ تیز رفتار براق پہ سوار ہیں، آپ سیڑھی پہ سوار ہیں، تیز رفتار سیڑھی پہ، تو انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے آسمانوں کی بلندیوں پر کیسے پہنچے؟ تو ہمارے علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اب دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ماننی پڑے گی۔ تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نیک بندے بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک شیخ محمد کے حوالے سے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت 30 مقام پر بیک وقت موجود تھے۔ تو جب ایک ولی جو ہے وہ ایک وقت میں 30 مقامات پر موجود ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہو؟ تو یا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا نیک بندہ ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی موجود، بیت المقدس میں بھی موجود، پھر چھٹے آسمان پر بھی موجود۔ یا پھر اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر دوسری چیز اسے ضرور ماننی پڑے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام براق کی رفتار سے جا رہے تھے، سیڑھی کی رفتار سے جا رہے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے کروڑوں براق ہوں، وہ نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام اگر اپنی نبوت کی رفتار سے جاتے تو کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن آپ تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، دیگر انبیاء نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے۔ اب اس طرح کے کروڑوں براقوں کی رفتاریں ہوں ایک طرف، تو دوسری طرف نبی کی رفتار ہو، نبوت کی رفتار ان ساری براقوں سے زیادہ ہو۔ تو جب نبوت کی رفتار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام گئے تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج ہوں، جب ان کا کوئی غلام انہیں حاجت روائی کے لیے یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کے اذن اور عطا سے وہ میری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں،
اور وہ زمین کے کسی خطے پر موجود ہوں تو اللہ کا پیغمبر ان کی پکار کو سنتا بھی ہے اور پھر اس کو ٹالنے کے لیے اس کا جلوہ فرما ہونا بھی اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی، وہ بھی برحق ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے یہ دو باتیں معلوم ہو گئی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے وہ انبیاء اپنی نبوت کی رفتار سے پہنچے تھے، یا پھر یہ کہ بیک وقت وہ کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی بات مانی جائے عقیدہ اہل سنت اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرہ پر پہنچے، اور یہ وہ مقام ہے کہ اس کو آپ بارڈر سمجھ لیں کہ اوپر والی مخلوق اس سے نیچے نہیں آ سکتی، اس کے اوپر بھی فرشتے موجود ہیں، حاملین عرش اور دیگر مقربین فرشتے، تو اوپر والی مخلوق اس سے نیچے نہیں آ سکتی اور نیچے والی مخلوق اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ تو یہاں جب آپ علیہ السلام پہنچے تو حضرت جبریل جدا ہو گئے، اور ترمذی کی روایت ہے وہ کہنے لگے، معذرت کر لی انہوں نے، لو دنوت ان ملت اللہ ترکت، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی اوپر ہوتا ہوں تو میں جل جاؤں، تو میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ میرے پر جلتے ہیں آپ، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے پھر رف رف ظاہر ہے۔ رف رف کیا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا ایک تخت تھا، تو نور کا وہ تخت تھا جو خود بخود چلتا تھا، آپ علیہ السلام اس پہ جلوہ افروز ہو گئے اور وہ نور کا تخت چل پڑا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر آگے کے سفر جو ہے وہ رف رف پہ بیٹھ کر کیا۔ تو حضرت جبریل ابھی یہاں مقام سدرہ پہ رک گئے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو نہ آپ اوپر والی مخلوق کی طرح ہیں اور نہ آپ نیچے والی مخلوق کی طرح ہیں، آپ جو ہے یعنی اس مقام سدرہ سے آگے بھی جا سکتے ہیں، مقام سدرہ سے نیچے بھی جلوہ فرما ہو سکتے ہیں۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حجابات طے کیے، نور کے حجابات، اور پھر وہ رف رف بھی غائب ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے چلے، اور ایک ایک قدم سے آپ 500 سال کی مسافت طے فرما رہے ہیں، اور پھر وہ مقام دنا اور پھر فتح اللہ اور پھر مقام قاب قوسین پہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جلوہ کری، اور ادھر سے آوازیں آ رہی تھی، ادن منی جا خیر البریہ، اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، اور نور کے کئی حجابات آپ نے اس طرح طے کیے، خاص عالم قدس میں حضور علیہ السلام پہنچے۔ اب ان کو اس کو کہا جاتا ہے لا مکان، یعنی وہاں پہ کوئی مکان نہیں، لا مکان کی بلندیوں پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں آپ علیہ السلام کا دل تھوڑا تنہائی کی وجہ سے گھبرا۔ حدیث میں ہے پھر آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اور یہ آواز کس کی تھی؟ تو حضور علیہ السلام کو یہ جو آواز سنائی گئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ذرا ٹھہر گئے، آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرشتہ پیدا فرمایا جس کی آواز صدیق اکبر کے آواز کے مشابہ بنائی، اور پھر اس فرشتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کا حکم عطا فرمایا جناب صدیق اکبر کی آواز سے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو قلبی سکون پہنچتا تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز میں حضور علیہ السلام کے اس دل پاک کو سکون عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں میرے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو آپ کا ذہن صلاۃ کے معنی نماز کی طرف گیا کہ میرا رب نماز سے تو پاک ہے، تو میرا رب نماز تو نہیں پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر وہ آواز آئی اور آیت سنائی گئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، سے مراد درود بھیجتا ہے۔ تو یعنی صلاۃ کا یہاں معنی درود ہے۔ تو ابتداءً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کو جو ہے یعنی وہ گھبرانے ہی نہ دیتا، ابتداءً دل کے اندر اس طرح کا کوئی خوف بھی محسوس نہ ہونے دیتا۔ تو کیا حکمت تھی کہ ابتداءً دل میں خوف محسوس ہوا، پھر آواز آئی اور پھر ذہن کو اس طرف منتقل کرایا گیا اور پھر آپ علیہ السلام کے قلب پاک کو قرار بخشا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس کو معراج ہو رہی ہے وہ قلب اطہر بھی لے کر آ رہا ہے، یعنی وہ محض خواب کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا ذہن بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا دل بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا جسم بھی ہے، اس کے ساتھ اس کی روح بھی موجود ہے۔ تو سارے پھر یہ جو تقاضے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پورے کرائے اور اپنے محبوب کے دل پاک کو قرار عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام خاص عالم قرب میں پہنچے، اور کتنے قریب پہنچے، قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب، تو دو کمانوں کے برابر یا دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب آپ علیہ السلام عالم قرب میں پہنچے اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا یہ کمال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دیکھنے کو بھی داد دی، فرمایا ما ذاق البصر وما طغیٰ، کہ جب آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو آنکھ نہ بہکی نہ بھٹکی نہ ادھر ادھر ہوئی، ٹکٹکی باندھ کر آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہاں وہ معاملہ نہیں کہ صفاتی تجلی کے کروڑویں حصے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، فرمایا کہ نہیں، محبوب نے صرف ایک تجلی کو نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اور پھر اس قدر محبیت کے ساتھ دیکھا ہے، فرمایا کہ نہ